السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ اس ولاگ میں آپ سے کسی قسم کی کوئی روٹین شیئر نہیں کروں گی اور نہ ہی کوئی ریسیپی وغیرہ۔ اس ولاگ میں آپ سے اپنی جو شادی کے بعد کی جو لائف کی میری سٹرگل ہے وہ شیئر کروں گی، اور اپنی اسٹڈی کے بارے میں بتاؤں گی کہ میں نے اپنی اسٹڈی کن مشکلات میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے میں نے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اور اس کے لیے اسے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس بلاگ میں بس آپ سے اپنی لائف کی جو میری مشکلات تھیں اسٹڈی میں، جو مجھے مشکلات آئیں کمپلیٹ کرنے میں، اور جو میں نے اسٹرگل کی ہے شادی کے بعد، وہ تمام باتیں میں آپ سے آج شیئر کروں گی۔ تو جب میری شادی ہوئی تو اس ٹائم میں نے میٹرک کیا ہوا تھا، اور شادی کے فوراً بعد ہی میں نے فرسٹ ایئر کے ایگزام دیے۔ پھر فرسٹ ایئر کے ایگزام دینے کے بعد نئی میری شادی ہوئی تھی، اس کے بعد پھر میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہوا، بڑا بیٹا شایان۔ تو پھر اس کی پیدائش کے بعد تقریباً جب وہ 2-3 مہینے کا تھا تب میں نے سیکنڈ ایئر کے ایگزام دیے۔ پھر سیکنڈ ایئر کے ایگزام میں نے بہت مشکل سے دیے، کیونکہ شایان کے پیدا ہونے کے بعد میں بیمار ہو گئی تھی، مجھے پائلس کی تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تھی، تو یہ میرے لیے بیٹھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ میں اتنی زیادہ بیمار ہوئی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ تکلیف میری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، میری تکلیف بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ تو اس حالات میں میری مدر تھیں، تو انہوں نے 6 مہینے تک میرے بیٹے کو سنبھالا، اور یہاں تک کہ وہ مجھے کھانا بھی بیڈ پر دیتی تھی، کیونکہ میرے لیے بیٹھنا بہت مشکل ہوتا تھا اور میں کوئی کام وغیرہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی تکلیف اتنی زیادہ بڑھی ہوئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ یہ تکلیف کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، لیکن بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی رو کے کہ اللہ تعالیٰ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، میں اس کو کیسے سنبھالوں گی، تو تم مجھے ٹھیک کر دے۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا کچھ دیسی علاج وغیرہ کیا تو اللہ نے کرم کیا۔ تو اس طرح پھر طبیعت میری تھوڑی ٹھیک ہوئی، تو پھر میں نے گریجویشن کی تیاری شروع کی۔ 2 سال میں نے گریجویشن کی تیاری کی اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی پالا۔ پھر گریجویشن کرنے کے تقریباً 1 سال کے بعد پھر میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا۔ تو ماسٹرز میں نے اپنی کی ہوئی ہے سوشیالوجی میں نے ایم ایس سی سوشیالوجی کی ہوئی ہے۔ تو ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا میں نے۔ تو اب جب میں ماسٹرز کا میرا 3rd سیمسٹر تھا، تو 3rd سیمسٹر میں میرا دوسرا والا بیٹا یعنی پیدا ہونے والا ہوا، یعنی میں پریگننٹ تھی۔ تو جیسے ہی پھر میرا 4th سیمسٹر کمپلیٹ ہوا، اور اس ٹائم میرا ڈلیوری کا ٹائم بھی تھا، اور سیمسٹر کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد ہی اچانک سے ڈیٹ شیٹ آ گئی ایگزامس کی، فائنل کے ایگزامس کی ڈیٹ شیٹ آ گئی لاسٹ سیمسٹر کے۔ تو میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، میرا سیزیرین، میرے دونوں بیٹے سیزیرین سے، یہاں تک کہ تینوں میرے سیزیرین سے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس ٹائم میرا دوسرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا، میرا سیزیرین ہوا ہوا تھا، اور سیزیرین کے تیسرے دن ہی جو تھا میرا پہلا پیپر تھا۔ ایک پیپر کو چھوڑنے کا 1000 روپے تھا اس ٹائم، تقریباً میرے 6 یا 7 پیپر تھے، تو ہر پیپر کا اگر میں اپنے پیپر چھوڑ دیتی تو ایک پیپر کا مجھے 1000 دینا پڑتا، 6 سے 7 ہزار مجھے بھرنے پڑتے۔ تو اس ٹائم پر میری یعنی یہ کنڈیشن بھی نہیں تھی کہ میں یعنی حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ میں 6-7 ہزار بھی بھر پاتی اور ایگزام جو تھے وہ دوبارہ دے پاتی، کیونکہ ہماری جو میں نے جو ماسٹرز کیا تھا وہ ڈسٹینس لرننگ میں کیا تھا، اور پھر اگر ہم لوگ یعنی اپنے پیپر کسی وجہ سے چھوڑ بھی دیتے ہیں تو پھر وہ یونیورسٹی والے جو ہے وہ دوبارہ ہمیں الگ سے بٹھا کے ہمارے ایگزامز لے لیتے ہیں۔ تو یعنی پھر لیکن اس ایک پیپر کے لیے جو ہے 1-1 ہزار جو ہے پے کرنا پڑتا ہے، تو 6 یا 7 پیپروں کے مجھے 6-7 ہزار دینے پڑتے، لیکن اس ٹائم یہ یعنی حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ میں وہ 6-7 ہزار بھی دے سکتی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ بس پیپر دے دیتی ہوں، اور میری خالہ جو ہیں انہوں نے مجھے فورس کیا کہ تم دے دو، پھر یہ پیسے کیسے بھرو گی تم۔ تو بس پھر خالہ کے کہنے پر میں نے اپنے سیزیرین کے تیسرے دن ہی میں نے جا کے اپنا پیپر دیا، بہت مشکل سے میں جا کے پیپر دے کر آئی، اور جب پیپر دینے کے بعد کھڑی ہوئی تھی تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا مجھ سے۔ تو یعنی اس طریقے سے میں نے اپنی یعنی اسٹڈی کمپلیٹ کی، اور اپنی اسٹڈی کے دوران میری ماسٹرز کے دوران جو مجھے خرچہ یعنی کرنا پڑا اپنی سیمسٹر کی فیس کا یا اپنے نوٹس وغیرہ کا،
تو تھوڑے بہت جو میرے پاس ہوتے تھے میں خود بھی یعنی فیس وغیرہ میں ڈال لیتی تھی. اس کے علاوہ جو ہے مجھے ادھر ادھر سے اپنی کبھی بہن سے خالہ وغیرہ سے میں نے ادھار بھی لیے, لون بھی لیا اپنی ایڈمیشن کی فیس وغیرہ کے لیے, جو کہ میں نے اپنی جاب لگنے کے بعد جو ہے نا میں نے اپنا یہ ادھار اتارا تھا, پھر جو میں نے اپنی اسٹڈی کے لیے جہاں سے بھی لیے تھے پیسے. ماسٹرز میری کمپلیٹ ہوئی, تو ماسٹرز کمپلیٹ ہونے کے میرے تقریباً 2 یا 3 سال کے بعد 2017 میں میری جاب ہوئی, اور 2018 میں پھر میرے ہسبینڈ کی بھی جاب ہو گئی. ہمارے حالات الحمدللہ سے کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے, لیکن جیسا کہ میرا کہنے کا مقصد, بس یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد کیا ہے. ہم دونوں کی جاب ہوئی, حالات الحمدللہ سے ہمارے بہت اچھے ہو گئے تھے, لیکن ابھی 2 سال سے جس طریقے سے ملک کے حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں, مہنگائی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے, بجلی کے بلوں میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا ہے, تو اس حالت میں ان ملک کے ان حالات میں جو انسان 1 لاکھ روپے بھی سیلری کما رہا ہے نا, اس کے لیے بھی جو ہے گزارا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اگر ہسبینڈ وائف بھی اگر 2 بندے مل کر بھی 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں نا, تو تب بھی جو ہے نا گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بچوں کے ساتھ ان کی فیسز کے ساتھ گھر کا خرچہ الگ سے ہوتا ہے, بجلی کے بل ہوتے ہیں, تو اور اوپر سے انہوں نے ہر چیز کو اتنا مہنگا کر دیا. ملک کے حالات جو ہے نا دن بدن بگڑتے ہی جا رہے ہیں, مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو ان حالات میں جو ہے نا 1 لاکھ روپے جو سیلری کما رہا ہے اس کے لیے بھی گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں, ہم لوگ جس گھر میں رہ رہے ہیں نا, یہ گھر بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. تو اتنے مشکل حالات میں, اتنے مہنگائی کے دور میں سیونگ کرنا آج کل کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. جب ظاہر بات ہے سیونگ نہیں ہوگی تو پھر انسان اپنے لیے چھت کیسے بنائے گا. تو میں نے یوٹیوب چینل اسی لیے بنایا ہے کہ ہماری سیلری میں ناشکری تو نہیں کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے شکر تو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے, لیکن ناشکری بے شک انسان نہ کرے, لیکن ساتھ ساتھ کوشش بھی تو کرے اپنی ارننگ میں, اپنی انکم میں اضافہ کرنے کے لیے تھوڑی سی انسان کو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے. تو اب جاب کے ساتھ اسکول سے آنے کے بعد, اپنی سارا دن جاب کرنے کے بعد اسکول سے آؤ, اسکول سے آ کر پھر گھر کو سنبھالو, بچوں کو دیکھو, گھر کا کام کرو, تو اس کے علاوہ تو اور کوئی میں جاب نہیں کر سکتی کہ میں باہر جا کے کوئی اور جاب کروں, کیونکہ سارا دن آدھا دن ہمارا اسکول میں گزر جاتا ہے, اور اس کے بعد جب گھر آتے ہیں گھر کا کام اور بچوں کو سنبھالنا. تو میں نے سوچا کیوں نہ یوٹیوب چینل ہی بنا لوں, جس سے میری ارننگ میں اضافہ ہو اور میں کچھ نہ کچھ بچت کر سکوں, بچوں کے لیے اپنی چھت بنا سکوں, اپنا گھر بنا سکوں. تو یہ ولاگ بنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یوٹیوب چینل کس لیے بنایا. بس یوٹیوب چینل بنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ تھوڑی بہت سیونگ کر سکیں, تھوڑی ارننگ کر سکیں اور اپنا گھر بنا سکیں. تو اس کے لیے مجھے آپ کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور میری ویڈیوز کو کمپلیٹ واچ کیا کریں, میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں, اور جو بھی میرے چینل پر نیو آنے والے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں, تاکہ جو میری اور جو یہ مزید مشکلات ہیں مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں, تاکہ جو میں یہ کوشش کر رہی ہوں اپنے حالات مزید بہتر کرنے کے لیے, تو میں کر سکوں آپ کی ہیلپ سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہیں تک کا تھا یہ میرا ولاگ. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا, شیئر کرنا, اور پلیز جو نئے آنے والے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا. اللہ حافظ.